الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان سے کہا کہ میں تم کو کھول کھول کر ڈر سنانے اور یہ پیغام پہنچانے آیا ہوں ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، مجھے تمہاری نسبت عذاب علیم کا خوف ہے۔ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے کہ ہم تم کو اپنے ہی جیسا ایک آدمی دیکھتے ہیں اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تمہارے پیرو وہی لوگ ہوئے ہیں جو ہم میں ادنا درجے کے ہیں، اور وہ بھی رائے ظاہر سے نہ غور و تعمق سے، اور ہم تم میں اپنے اوپر کسی طرح کی فضیلت نہیں دیکھتے بلکہ تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون انہوں نے کہا کہ اے قوم دیکھو تو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل روشن رکھتا ہوں اور اس نے مجھے اپنے ہاں سے رحمت بخشی ہو جس کی حقیقت تم سے پوشیدہ رکھی گئی ہے، تو کیا ہم اس کے لیے تمہیں مجبور کر سکتے ہیں اور تم ہو کہ اس سے ناخوش ہو رہے ہو؟ ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون اور اے قوم میں اس نصیحت کے بدلے تم سے مال و زر کا خواہاں نہیں ہوں، میرا صلہ تو خدا کے ذمے ہے، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں میں ان کو نکالنے والا بھی نہیں ہوں، وہ تو اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی کر رہے ہو۔ And we had certainly sent Noah to his people, saying, Indeed, I am to you a clear warner, that you not worship except Allah. Indeed, I fear for you the punishment of a painful day. So the eminent among those who disbelieved from his people said, We do not see you but as a man like ourselves, and we do not see you followed except by those who are the lowest of us and at first suggestion. And we do not see in you over us any merit. Rather, we think you are liars. He said, O my people, have you considered? If I should be upon clear evidence from my Lord, while he has given me mercy from himself, but it has been made unapparent to you, should we force it upon you while you are averse to it? And O my people, I ask not of you for it any wealth. My reward is not but from Allah, and I am not one to drive away those who have believed. Indeed, they will meet their Lord, but I see that you are a people behaving ignorantly. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ آیت بتا رہی ہے کہ اس کو چاروں طرف سے دیکھتے ہیں تو لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کے چلتے ہیں، مطلب نقل پہ چلتے ہیں۔ پھر اللہ ایک جگہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا، تو اللہ کے رسول کو فرما رہے ہیں کہ آپ کیا زبردستی چاہتے ہو کہ لوگ ایمان لے آئیں، حالانکہ کسی شخص میں طاقت نہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر ایمان لے آئے۔ تو مطلب رجوع القبلہ جو ہے، رجوع آپ نے اللہ کی طرف کرنا ہے، اللہ کی طرف کریں گے۔ پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے نہ ہونا کہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے حکم سن لیے، در حقیقت سنتے ہی نہیں۔ تو اب آپ پوری دنیا کو جب دیکھیں گے تو یعنی کہ پوری دنیا آدم علیہ السلام سے جب سے بنی ہے، نوح علیہ السلام، تو اللہ کی پریکٹس وہی ہے، بہت کم لوگ ایمان لاتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں اکثر نافرمان ہیں، اکثر نادان ہیں، اکثر نہیں جانتے، اکثر چوپایوں کی طرح ہیں، اکثر ظالم ہیں، اکثر بے انصاف ہیں۔ تو یہ میجورٹی جو ہے جو دیکھ کے لوگ چلتے ہیں، تو یہ اللہ ٹیسٹ کے لیے اللہ نے پوشیدہ رکھا کہ کون بن دیکھے اللہ اس کے پیغمبروں کی مدد کرتا ہے
اور کون دنیا کے پیچھے اپنے خواہش کے پیچھے لگتا ہے۔ آیت میں ساتھ میں کاپی پیسٹ کر دوں گا۔ تو یہ بہت سخت ضرورت ہے ہدایت کی، ایمان کی، علم کی، اللہ کی روشنی کی کتاب کی۔ آپ کو ہم کو زندگی میں اور آخرت میں اسی کی ضرورت ہے۔ جس طرح سے آپ کے پاس کپڑے، گھر، کھانا پینا، گاڑی ہے، کاروبار ہے، نوکری ہے، اسی طرح سے وہ ساری نعمتیں ہیں۔ اسی طرح سے آپ کا دل، گردے، پھیپھڑے، جسم کے سارے اعضاء صحیح کام کر رہے ہیں، یہ بھی نعمتیں ہیں۔ اسی طرح سے قرآن بھی اللہ نے ایک نعمت رکھا ہے کہ اگر آپ اس کو سائڈ پہ کر دیں گے تو یہ جو آپ کے پاس نعمتیں ہیں یہ دھوئیں کی طرح اللہ اڑا دے گا، پھر آپ ہاتھ ملتے ہوئے رہ جائیں گے۔ تو لہٰذا بڑی بڑی ملیں چلی گئیں، دبئی میں بڑی بڑی ملیں تھیں، وہ بند ہو گئیں، ختم ہو گئیں۔ یہاں کتنی بڑی بڑی ملیں تھیں، ان کا نام تھا، وہ ختم ہو گئیں۔ انسان ہی ایک دن ختم ہو جائے گا، مل کیا ہے؟ تو یہ ہمارا ٹائم ختم ہو جائے گا، ہم نے چلے جانا ہے۔ تو اللہ منہ سے وہ بات نکالیں جو حق بات اللہ نے سکھائی ہے، اور وہ بات کریں اور وہ بات سمجھیں اور وہ بات ہی کریں جو اللہ نے بتائی ہے۔ اس کے علاوہ فالتو دنیا میں 8 ارب انسان ہیں، ان میں سے آپ بھی ایک ہیں، میں بھی ایک ہوں۔ 8 ارب انسان زندگی گزار رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اور اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہارا معاش زمین پہ رکھ دیا گیا ہے، جب میں ہدایت کی کتاب بھیجوں گا تو جو اس پہ چلے گا تو میری ہی طرف لوٹ کے آنا ہے۔ تو جانا تو واپس اللہ کی طرف ہے، تو آپ کیسے حساب دیں گے، کیا کریں گے؟ تو اس کو پڑھ لیں، سن لیں، سمجھ لیں، اور اس کے اوپر جو ہے اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے توبہ کریں۔ اللہ تیری نافرمانی میں یہ 5 حکم لے کے 95 نافرمانیاں لے کے ہم کیسے اپنے آپ کو ادھر سے اوپر سے کلیئر کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آیت میں ساتھ میں کاپی پیسٹ کر دوں گا۔ باپ دادا جو گزر گئے ان کے لیے دعا کریں، جو زندہ ہیں ان کے لیے، جو آنے والے ہیں سب کے لیے دعا کریں۔ سب آدم کی اولاد ہیں اور سب اللہ کی مخلوق ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔